وسلم علیکہ یا بند کرنا ابھی بند کرنا خوش مقدر جو تھے سب کے سب پی گئے میں ہوں بادہ خار کا ہے یہ وقت آخری اب تو موت بھی ہے سر پہ کھڑی آ بھی جا بس گھڑی تو گھڑی آ بھی جا بس گھڑی تو گھڑی سن لے میری پکار آخری آ بھی جا بس گھڑی تو گھڑی سن لے میری پکار آخری نزا کے وقت آخر وہ آ ہی گئے ایک سکون مل گیا ان کے دیدار سے غم کا مارا بڑے چین سے سو گیا غم کا مارا بڑے چین سے سو گیا مل گیا دیدار آخری مل گیا دیدار آخری بند کرنا ابھی ساکیا میں قدار میں ہوں امیدوار آخری اللہ رب العزت کی اسمات بعد حضور تاجدار انبیاء رات عاشقہ تاجدار حسینہ ماہ خوبہ سرور لالا روخہ آپ جاتے کہ دست درودن دے پھول چاول کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا کروڑ شکر ہے جن نے سانو سید الایام میرے نبی دا فرمان ہے جمعہ دنہ دا سردار ہے وہ دن نصیب فرمایا اور اس دن دیاں برکتہ بہارا تو فیض یاب ان واسطے سب زندگی جنم عطا فرمائے میرا کریم خالق مصطفیٰ دی کریمی دے صدقے اسا سابنوں دین دنیا دیا خیرہ برکتہ اور عفیت عطا فرمائے اللہ تکرامی اللہ رب العزت پاک اور نعرہ کلام دی آواز ہے خالق فرماندے تیو اللہ و تیو رسول اطاعت کرو اللہ دی کہ وہ دے رسول دی اطاعت فرما برداری سرے خم کرنا اللہ رسول دی بارگاہ چھے بہت بڑا رتبہ اور کمال ہے سعادت مندی ہے جڑا بندہ اس پر فکر دور دے اندر اللہ رب العزت اور وہ دے محبوب دی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے حضرات اکرامی ویسے تے اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے اور ایک بنیاد رسول کریم علیہ السلام نے جس محبت دے پہلو تے رکھی ہے وہ دنیا درندے آیا حقوق اللہ دے ہے ہی نے اللہ رب العزت نے حقوق العباد بھی بندے کو عطا فرمائے جڑا بندہ اللہ نے حقوق وچ خیانت نہیں کردا لاپرواہی نہیں کردا وہ تے بلا شک و شبہ دنیا دے معاملات وچ بھی لاپرواہی نہیں کردا ہوے گا اور جڑا بندہ دنیا دے معاملات وچ حقوق العباد وچ لاپرواہی کر سکدا ہے سمجھ لو کہ وہ اللہ رب العزت دے معاملے وچ بھی لاپرواہی کر سکدا ہے جڑا بندہ حقوق العباد وچ مضبوط ہے وہ رب دی بندگی وچ بھی مضبوط ہے بولو نا سبحان اللہ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے تے میرے جانا تے ایمانہ تے والی آپ کی حیات طیبہ آپ کی زندگی اور آپ کی فرما برداری کرنے والے دنیا تے دنیا قبر تے قبر آخرت میں بھی پریشان نہیں ہونگے بے آسرا نہیں ہونگے جڑا بندہ رسول کریم دی فرما برداری کرتا ہو کیونکہ خدا کو پیارا ہی بڑا لگ دے او
انمول بندہ جڑا دنیا دے پرفتن دور وچ رہندے ہویا اس پرفتن گھٹیا کمینی دنیا دے وچ رہ کے اللہ رب العزت دے معاملات اور مصطفیٰ دے فرمودات اور حقوق العباد وچ خیانت نہیں کردا بلکہ سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک اللہ رب العزت دی بندگی بھی کردا ہے اور مصطفیٰ دی تابعداری بھی کردا ہے۔ اللہ نو تے پیارا ہوئی لگنا جڑا حضور دی تابعداری کردا ہے، جڑا مصطفیٰ کریم دی فرما برداری کردا ہے، جڑا حضور دے احکامات کو مندا ہے، حضور دے منہ چ نکل رہے جملیاں دے جڑا بندہ عمل پیرا ہوتا ہے، بلا شک و شبہ کہہ سکتے ہو وہ مصطفیٰ دے پیارا لگتا ہی لگتا ہے، بندہ اللہ میں بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ حضرات کرام اللہ رب العزت نے زندگی چ لمحے جڑے عطا فرمائے نے، انہاں زندگی دے لمحیاں تو فائدہ اٹھاندے ہویا اللہ رب العزت اور وہ دے محبوب دے پیارے محبوب دے فرمودات اور احکامات دے رب سانو توفیق دے عمل کرن دی۔ تو جدوں بندہ اس معاملات وچ سر تے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک پورا مدفن ہو جاندا ہے نا، پھر انہوں دی بندگی کرن دا مزہ نہیں آندا۔ ہن فی زمانہ آپ دیکھو بندہ مسجد چ نماز پڑھنا ہوندا ہے تے خیالات طرح طرح دے باہر گھومدے ہوندے نے، حساب و کتاب وچ دنیا دے معاملات وچ مال وچ۔ وہ کادی نماز ہے جس نماز وچ کھلو کے بندے کو حضوری نہ ملے، جس نماز وچ کھلو کے بندے کو اللہ رب العزت دی قربت کا احساس نہ ہوئے، کادی نماز ہے؟ نماز ویکھنی ہے کہ انہاں پاکاں دی ویکھ مولا مشکل کشا حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے پنڈ وچ نا تیر لگ گیا، تیر تے کسی نے حکیم نے بتھیرا زور زور لاندے رہے، تکلیف دی بھی بڑی شدت، تے کسی قربت والے جانن والے بندے نے کیا وہ تیر کٹنا جی؟ میں کہ ہاں۔ انہوں نے کہا جدو علی نماز پڑھتے ہوں گے ادو تیر کٹے گا۔ اللہ کریم جذبہ عطا فرمائے، سچا جذبہ دی بندگی، وہ دی بندگی دا سچا جذبہ عطا فرمائے، سارے بولو آمین۔ اللہ رب العزت سانو سب نو کچھ سبیر وہ دی بندگی وہ دی فرما برداری دا جذبہ عطا فرمائے۔ بندے نے کہا جی تیر کٹنے کہ ہاں۔ انہیں کہا جدو شیر خدا نماز پڑھ دے ادو تیر کٹے۔ انہیں کہا ہو کہ میں انہیں کہا بس جدو تنہوں کہہ دیتا ہے نا تو اسے نکر کے بیٹھو مولا علی اللہ اکبر کبیرہ او علی فرماتے نے انہی دیر تک میں دوجہ سجدہ ہی نہیں کرتا جنہی دیر تک اپنے خدا نے ذات مطابق لما اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ دے علم دے شہر دا دروازہ مولا مشکل کشا کوئی بھی عمل کسی حکمت تو خالی نہیں۔ بندے ہیں کیا میں جب نماز پڑھ دے تو وہ دو تیر کٹ لے، آپ نماز کی حالت میں طبیب آیا تیر کھچیا کٹ لیا، بات جو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ طبیب نو حضور کی کہنا ہے؟ فرمایا وہ تیر کٹے سے ڈال۔ بندہ آج کرتا ہے حضور تیر تے کٹ بھی لیا، میں نے اتنا ہے بھی تکلیف ہوندی سی۔ فرمانے نے پیدا کرنے والے ذات کی قسم میں نے چیونٹی نے کٹنے جنہیں بھی تکلیف محسوس نہیں ہو۔ شیخ مولا ہے شیر خدا ہی کی وجہ فرمایا بندہ رب دی بارگاہ چ کھڑے تو اس بارگاہ چ کھڑے ہو کے بھی دھیان ادھر ادھر دے معاملات وچ رکھے تے پھر کا جڑا حاضر ہو کے بھی حاضر نہیں وہ دی حاضری کا دی مولا علی نے دسیا اج دو دی بارگاہ تے بندگی کرنے واسطے کھڑے ہو، دنیا دے معاملات دنیا دے چھڈو، پھر فقط وہ دی ذات ہے یا تیری ذات ہے، پھر لیکن رب و ذات کے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں آیا اور پردہ ہوگا۔ جذبہ دے جذبہ تے ہوئے وہ دی پاکی دا وہ دی بندگی دا اللہ رب العزت نے کمال عطا فرماتا ہے۔ کیویں کمال عطا فرماتا ہے؟ رب کریم نے اعلان فرمایا اپنے حقوق جڑے بندے دے ذمے میرے حقوق نے یعنی کہ حقوق اللہ نے رب فرماتا ہے اگر انہاں چ کوئی لاپرواہی ہو جائے اونچ نیچ ہو جائے تو معاف کر دیاں گا، جڑے حقوق العباد نے انہاں چ معافی نہیں ہوئی۔ حقوق العباد وچ ہمسائے بھی آ جاندے، پرا بھی آ جاندے، ماں باپ جیسا رشتہ بھی آ جاندے، میاں بیوی جیسا رشتہ بھی آ جاندے۔ یہ وہ رشتے نے جڑا خاص کر کے ہمسائے حضور نبی کریم علیہ السلام تیرے تو میرے پاک نبی مدینہ المنورہ آپ کی بارگاہ مدینہ شریف دے خاتون کا ذکر ہویا تے یا نبی اللہ بڑی عبادت کر دی، بڑی ریاستاں بڑے دی نیک نامی دا شہر ہے کہ حضور فرمانے نے او دا ہمسایہ نہ کیسا سلوک ہے؟ یا نبی اللہ ہمسایہ نہ اچھا سلوک نہیں، فرمایا جہنمی ہے، فرمایا جہنمی ہے۔
ایک عورت دا اور ذکر ہویا وہ دے معاملات عبادت دے نہیں سائڈے میں سی یا نبی اللہ انہوں کسی نے عبادت کا ریاضہ کر دیا نہیں لکھیا پر میرے آقا فرماتے ہیں ہمسایہ نہ کیسا سلوک ہے حضور ہمسایہ نہ اچھا سلوک ہے فرمایا جنتی ہے اللہ اکبر کبیر وعدہ کرو انہیں گلر کو یاد رکھے اکے بھی پہنچاوا کہو انشاءاللہ حضور فرماتے ہیں وہ جنتی ہے جڑی ہمسایہ نہ نیک سلوک کر دی مرد ہوئے یا عورت ہوئے جڑا ہمسایہ نہ اچھا سلوک کرے حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے میرے جانا تے محمد والی حضور نے جڑا سبق یاد کرایا میں سب کا جو کہ بھی سبق ہے ایک دن امام الانبیاء تاجدار مدینہ مسجد نبی کے بیٹھے حضور نماز پڑھا کے فارغ ہو کے اپنے غلاموں کو خیر کیتے حضور ہمسایہ کے حقوق بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں حضور نے ہمسایہ کے حقوق بیان کرنے شروع کر دیتے حضور فرماتے ہیں لوگوں خبردار ہمسایہ دے معاملے وچ اللہ رب العزت دا خوف دینا اور دی بارگاہ دا خوف دینا ذرا خیال کرے اجو ہمسایہ دے معاملے وچ خبردار ہو جائے لاپرواہی نہ کرے آجے صحابی کہتے ہیں حضور ہمسایہ دے اتنے حقوق بیان کیتے اسی ڈر گئے کہ حضور ہمسایہ نو وراثت حقدار نہ ٹھہرا صحابی کہتے ہیں اسی ڈر گئے کہ حضور ہمسایہ نو وراثت حقدار نہ ٹھہرا ابھی کہنے نے اسی ڈر گئے کہ حضور ہمسائے نو وراثت حقدار نہ ٹھہرا دے ہم تو کہتے نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضور فرمانے نے اگر جنہا ہمسایہ نہ سلوک اچھے اللہ کریم انہوں جنت عطا فرمائے بولو بابا سے بلند بولو سبحان اللہ میرے نبی دے فرمان سن کے جدا ہمسایہ نہ سلوک اچھے او دے واسطے خوشخبری ہے جدا نہیں اچھا خدا اچھا کر لوے کریم فرماندے ہے حشر دے دن حضور فرماندے نے جس بکری نے بکری نو سنگ بھی ماریا ہوئے گا او دا بھی جواب دینا پائے گا جڑا برا سلوک کردا ہویا سبحان اللہ کی سمجھ دے ہے بھی چھٹکارا مل دے گا بکری بکری نو سنگ مارے او اشر انساناں دی مخلوق چ نہیں آندی او دے شریعت دا کوئی قانون لاگو نہیں ہوندا میرے نبی دے فرمان دا مقصد ہے اوتھے او دی پوچھ ہوئے گی جدوں رب نے شعور دتا ہے جس بندے نو رب کریم نے دنیا دے معاملات شریعت دے پہلو جس بندے تے لاگو ہوندے نے جیڑا او جاندے ہویا بھی اپنے ہمسایاں نال بہن بھراواں نال دنیا دے معاملے رہندے ہویا اچھا سلوک نہ کرے گا کسے نال حضور فرماندے نے کی سمجھے او بندہ جنت چلا جائے گا ساڈے دین وچ اگر کوئی زمین تے رہنے والے حشرات الارض کیڑا جنوں کہا جاندا ہے او دے نال بھی نیکی کرے تے رب او بھی ضائع نہیں کردا جیڑا بندہ انساناں نہ نیکی کرے حسن سلوک کرے کرو مہربانی تو میل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر مہربانی کر کے دیکھتے سی کوئی راہ جاندا پیاسا نظر آ گیا میرے نبی دا فرمان جو فرماندے نے گرمیاں وچ جڑا سمجھدا نا میرے گناہ بہت بڑے گناہ ہو گئے نے میرے آقا فرماندے نے انہوں چاہیے لوگوں نے ٹھنڈا پانی پلانا شروع کر گرمیاں وچ جنہ ٹھنڈا پانی لوگوں نے پلائے گا اللہ کریم وہ دے سارے گناہ پچھلے سارے گناہ معاف کیسی مہربانی ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر مہربانی کرو انسان جانور کیڑے مکوڑے کوئی بھی زی جان زی روح تیرو نظر آندا ہے او دے اس نے سلوک کر میرے نبی نے یہ نہیں دسیا کوئی کافر ہے تیرے بوئے تے آ گیا تو پہلے او دا اسلام پوچھ او دا مذہب پوچھ کی ہے نہیں اگر کوئی بد مذہب کافر بھی تیرے دروازے تے منگن آ گیا ہے میرے اسلام دی میرے حضور دی تعلیم اے ہی ہے اونوں خالی ہاتھ نہ موڑ اونوں خالی ہاتھ نہ موڑ میں کیا حقوق العباد وچ سارے معاملات حقوق العباد وچ ہوندے نے انہاں چ انسان لاپرواہی نہ کرے گا نا تے حشر دے میدان وچ رب بھی اودے بارے تے لاپرواہی نہیں کرے سبحان اللہ لفظ دی لفظ جس بندے نے لئی دنیا تے رہندیا ہویا جیڑا بندہ رب کریم دے معاملات وچ خیانت نہیں کردا او دے بندیاں دی مخلوق دے معاملات وچ خیانت نہیں کردا فکر مند رہندا ہے میرے رسول فرماندے نے پریشان نہ ہوئے حشر دے میدان چ اپنی عزت اپنی اکھیں ویکھے گا سبحان اللہ حشر دے میدان وچ اپنی عزتاں دے تاج اپنی اکھیں ویکھے گا تو صاحب انہاں معاملات وچ رب کریم نے سب نہ حسن سلوک کرن دا حکم دیتا ہے
حقوق العباد وچ. اور انہاں اس معاملات وچ ایک معاملہ میاں بیوی دا معاملہ بھی، کیونکہ پچھلے جمعے میں گزارش کی سی کہ حقوق زوجین دے والے بھی کچھ گزارشات کر کے گل کمپلیٹ کرنے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو جدوں حضرت حوا دا ساتھ نصیب کیتا اور آپ دی پسلی جو پیدا فرمائی، حضرت حوا نو حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی جو پیدا فرمایا. جدو آپ نے دیکھیا حضرت حوا نو تے فطرت جڑی رب کریم نے رکھی تھی لگے میلان ہویا، قربت لگے حاصل کرن، تے آواز آئی آدم پہلا حق مہر تے ادا کر لو. حضرت آدم علیہ السلام نے معتبر طریق دی روایات وچ ملدا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا نو کی حق مہر ادا کیتا. لو جی سنو جے لذت ایمانی نصیب ہوئے حق ادا کر کے سبحان اللہ بول دینا. فرشتے آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کہنے لگے آدم اللہ دے پیارے نبی پہلا حق مہر ادا کرو. ہن حق مہر ادا ہونے لگا کی 11 مرتبہ، اور ایک روایت میں ہوندا ہے 17 مرتبہ حسنین دے نانے تے آدم نے درود پڑھ کے حضرت حوا دا حق مہر ادا کر دیا. حضرت حوا تے انہاں دا حق مہر ادا کیتا ہے حضور تے درود پڑھ کے. سارے بولو نا حضور تے درود پڑھ کے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا دا حق مہر ادا کیتا. اور قربت اور جو رب کریم دے قوانین اور جو دے حکم اور معاملات نے انہاں تو گزر کے جدو آدم علیہ السلام اور رب کریم نے یہ حضرت حوا جیسا ساتھ عطا فرمایا نا، کیونکہ آپ جدو پیدا ہوئیاں پس کیڑی پس اسی واسطے حکم ہے نا عورت نہ اس نے سلوک کرنا. وہ مرد کا مرد ہے جڑا بندہ فی زمانہ حال معاشرے دے اندر رہ کے بد زبانی بد کلامی، اور رب کریم نے جو مرد نو حاکم بنایا ہے تو یہ مطلب تے نہیں حاکمیت دے زمرے سے آ کے بندہ ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دے. رب کعبہ دی قسم میرے رسول کریم نے اس معاملے جڑے سبق دیتے نے انہاں جو پہلا سبق ہے وے حضور فرمانے نے جدوں میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہو تے محبت نے ایک دوسرے دے ہاتھ وچ ہاتھ بھی رکھن نا تے رب کریم انہاں دے گناہ معاف فرما دیندا. یار کیسا رشتہ ہے. ہن جو زمانے دے اندر معاملات فی زمانہ حال فتنے فساد معاملہ چلدے نے، عورت دا تے من ہی پردہ ہے. جڑی عورت بن سمر کے سینہ تان کے بازاراں چ نکل کے او شوہر بے غیرت، او بھرا بے غیرت، او رشتہ دار بے غیرت جڑے اپنی دھیاں اور ماواں بہناں نو اس حالت وچ ویکھ کے فخر کردے نے. کعبہ دے رب دی قسم میرے رسول کریم نے فرمایا عورت جنہ پردہ کرے گی رب انہاں سے بھی زیادہ راضی ہوے گا. بازاراں وچ بے پردگی اور بے ہودگی پھیلانے واسطے جدوں میک اپ جیسی لعنت کر کے نکلے گی کی سمجھتے ہو کہ نظرہ نہیں اٹھن گیاں؟ حوث دی شکار نظرہ نہیں اس عورت وال اٹھن گیاں جیڑی عورت چار دیواری چ رہ کے اپنے شوہر دا کام کرے، اپنے شوہر دے والدین دے کام کرے، خدمت کرے تے او دے گھر دا کام ویکھو جی بڑا ظلم ہو گیا. عورت بھی آ کے بڑا ظلم. میں کہ گھر چ رہنے ہویا چار دیواری چ رہنے ہویا چار جیاں دا کھانا پکانا مشکل تے جہاز وچ 400 بندے دیاں گندیاں نظراں نو ویکھ کے انہاں نو کھانا کھوانا آسان ہے. گھر چ اس واسطے چار دیواری عورت واسطے محفوظ ترین جگہ ہے. جدو اس دیوار نو باہر پھیلانگے گی چار دیواری تو باہر نکلے گی سوائے ذلت کچھ نہیں ملے گا. مخدومہ کائنات نے دسیا لوگو او عورتاں جڑیاں رسول کریم دی شہزادی دی سیرت عمل کر دی ہیں وہ بھی تے ہیں نا جنہاں دے سر دا وال کسے سورج نے نہیں ویکھیا. سبحان اللہ سیدہ مخدومہ کائنات دی زندگی اور آپ دی سیرت اعلیٰ نمونہ ہے عورتاں واسطے اعلیٰ. حضرت رابعہ بصریہ اللہ دی بڑی نیک ولیاں نے، بڑی نیک ولیاں چھوٹی جی عمر وچ گھروں نکل گئیاں. ماں باپ محنت مزدوری کرنے گئے ہوئے سا زلزلہ آیا تے ماں باپ نوں لبن واسطے گھروں نکلیاں. کسے دے گندی نظر دیکھی انہیں پکڑ کے اگے بیچ دیتا. جدو اگے وکیاں اللہ اکبر کبیرہ ظالم سی وہ بندہ جن نے خریدیا. انہیں کام کاج کرانے دنیا دے معاملات میں انہیں سختی کرنی. چھوٹی جی عمر حضرت رابعہ بصریہ دی سن اور جے بندیاں وچ رب دے ولی نے تے عورتاں وچ بھی انہاں مقام پایا ہے اور رتبے کمال پائے نے. فقط دی بندگی اور دی فرما برداری کر کے جڑے رتبے پائے نے. آؤ سنو حضرت رابعہ بصریہ
اللہ دی بڑی نیک ولی آؤ، نیک خاتون، نیک بندی اللہ دی نیک خاتون کہندیاں نے میں اپنے ماں باپ نو لبن واسطے نکلی ہوئی ہوں، کی معاملہ بنیا کسے نے ویکھیا ہو پکڑ کے اگے ویچ دیتا ہو، جنہیں خریدیا انہیں بازار کم سامان لین واسطے بھیجیا ہو، میں لے کے آنی ہوں پئی کسے دیاں گندیاں نظراں اٹھیاں او دے ڈر تو میں دوڑی ہوں، گر گئی ہوں، بازو ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹیا بازو لے کے گھر گئی ہوں، جا کے اپنے مالک دا سامان انہوں دیتا ہو، اپنے کمرے سے چلی گئی، عبادت وچ مصروف ہو گئی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کہندی ہے میں عبادت وچ مصروف ہاں، انہاں دا مالک جنہیں انہوں خریدیا سی وہ کہندے میں رات دا پچھلا پیرا ہویا ویکھاں تے صحیح کی کردی ہے بھئی بچی، کہندے نے میں ویکھیا اودے کمرے چوں نور دا تھم نکل کے آسمان تک، میں حیران ہو گیا، جا کے ویکھیا ذرا عجیب منظر، جیڑا بازو ٹوٹیا لمکدا ہے پیا، جیڑا بازو سلامت ایک ہاتھ رب دی بارگاہ چ اٹھایا، سبحان اللہ، لوگ کہتے کر دیے مولا تیری بندی معذور ہے مجبور ہے، اگر دوسرا بازو بھی سلامت ہوئے تو میں بھی تیری بارگاہ چ اٹھاواں، بندے دے جسم سے کب کبھی تاری ہو گئی، لرز گیا، کم گیا، ایک ہی بن گیا، میں کنوں باندی بنایا، میں کنوں غلام بنایا، فوراً ہاتھ جوڑ کے معافی منگی، اللہ دی نیک بندی خاتون میں معافی چاہنا ہو، اگر رہنا چاہو تو خدمت کران گا، بطور نوکر کنیز نہیں رہ سکتے، بطور مالک رہ سکتے ہو، خدمت کران گا، جانا چاہو آزاد ہو۔ حضرت رابعہ بصری کہندی ہے میں جان دا ارادہ کیتا جنگلاں وچ رب کریم دی عبادت دا جذبہ لے کے او دے کریم دے احکامات عمل کردے وقت گزردا گیا ہو، ایک ایسا مقام آ گیا ہو، ایک ایسا رتبہ آ گیا اللہ دے ولیاں وچ جنہاں دی صفاں وچ جنہاں دا نام ہے۔ حضرت رابعہ بصری کہندیاں نے میں حج کرن دا ارادہ کیتا، حج کرن دا، گھروں نکلیاں، اپنے گھروں قدم باہر رکھیا، ایک قدم رکھیا تے سجدہ ادا کیتا، حج کرنا تے پھر وہ بھی پیدل کرنا تے اپنے گھروں جانا تے نال بھی کوئی نہ ہونا، ایک ایسا کمال اور شرف، ایک ایسا جذبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ویکھو جی یہ کیویں پیدل کوئی جا سکتا ہے، ایک عورت ذات ہوے، میں کیا وہ زمانہ او سی جس زمانے میں حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے ساں، آپ دا بیٹا لخت جگر فرمایا کرتے ساں، اگر ساڈے حکومت وچ ساڈے معاملات وچ اگر کوئی پیاسا بھی چلا جائے دریا دے کنارے تو تے اسی او دے جواب دے اور جنہاں دیاں حکومتاں وچ کتے بھی پیاسے ٹر جن وہ اپنے آپ نو جواب دے سمجھدے نے، تے جیڑیاں حکومتاں آئے دن عوام اتے مہنگائی دے بوجھ، کدی پیٹرول دیاں قیمتاں چ اضافہ، کدی غریب عوام نو دنیا دے معاملات مرحوم کر کے کادیاں حکومتاں دے کادے پروٹوکول ٹھے کھوچ پوے ایسا بادشاہ، ٹھے کھوچ پوے ایسا اقتدار والا جنہوں کسے غریب دا درد نہیں۔ میرے قریب فرماندے نے وہ جڑا کسے دا دکھ ویکھ کے رو پوے، میں وعدہ کرنا وہ بندہ جہنم چ نہیں جا سکتا، فرماندے نے میں وعدہ کرنا جہنم چ نہیں جا سکتا، جڑا ہزاراں غریباں دیاں آہاں تے سسکیاں تے غریباں دیاں بددعاواں لوے، کادا حکمران ہے ہو؟ ساڈا کسے پارٹی نہ تعلق نہیں، نہ کسے پارٹی نے سپورٹ کرنے نہ ووٹ کرنے، بالکل ساری زندگی کدی ووٹ نہیں دیتا، نہ قبلہ والد گرامی نے دیتا ہے۔ جواب دا ہوئے گا بندہ جڑا بندہ ووٹ دے کے انہاں غلط بندے کو سامنے لے کے آئے، جڑے گناہ کرن گے انہاں گناہاں وچ بندہ شامل ہوئے گا، جواب دے بندہ۔ صاحبو حضور فرمانے نے جڑا کسی دا دکھ وے کے روپے، یارو کادا دلدار ہے، وہ کادا محبوب ہے، وہ کادا عہدہ رکھن والا کمال والا بندہ ہے، جڑا اپنے تو تھلڑے نو تکلیف دے کے راضی ہوئے، خوش ہوئے، یا تکلیف وچ ویکھے انہاں نو کادا بندہ ہے۔ تو فرمانے نے کسے دی دکھ وے کے کسے دا اکھ رو پوے، میں وعدہ کرنا بندہ جہنم چ نہیں جا سکتا۔ تو دکھ کوئی انسان دا نہیں، کسے جانور دا بھی ہوئے، کسے جانور دی بھی تکلیف ہوئے، ویکھ میں خود میں اپنی اکھاں نال قبلہ والد گرامی نے کتاباں دیکھیا، گڈی چ سفر کردے سپے تے کار دے اگے نا ایک ٹرک سی، اس ٹرک وچ مجھاں نے کسے سوار منڈی چ لے کے جا رہے سے، ایک مجھ دی اکھ نہ او دے ٹرک دے کسے کنڈے وغیرہ لگی تے زخمی سی، رب کعبہ دی قسم میں کنی دیر بزرگاں نوں روندیاں ویکھیا اس معاملے تے رو کے فرمان لگے کہ انسان نو تکلیف ہوے تے انسان شکایت کر لیندا ہے، اے بیچاری کنوں شکایت کرے کہ مینوں اتنی تکلیف ہے۔ حضور فرماندے نے میں وعدہ کرنا او جڑا کسے دا دکھ ویکھ کے جدی اکھ چ اتھرو آ جائے او بندہ جہنم دی دہلیز کدی پار نہیں کر سکتا۔ درد دل کے واسطے کیا انسان کو پیدا، ورنہ کچھ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو گیا،
کل کرنے سے پہ اللہ کریم نے عورت کو جڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، پر حضور دی محبت ہے میاں بیوی دا حسن سلوک کے گھر نو اچھا ماحول پیدا کردا ہے، خاندان خوش ہوندے نے۔ جدو میاں بیوی آپس میں خوش نہ ہون تو خاندان تباہ برباد ہو جاندے نے۔ میرے رسول کریم نے حسن سلوک دا کیسا حکم دیتا ہے، حضور فرماندے نے عورت دا پہلا حق اے وے جو تو کھاویں اونوں کھلا۔ کی گل یہ ہو جے موضوع سننے واسطے طرز و ترنم ضروری نہیں ہے، گلاں دا دل دی تختی تے نوٹ ہونا ضروری ہے، اور انہاں گلاں تے اللہ کریم جانو تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، پھر رب بھی راضی ہے تے رب دا رسول بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماندے نے عورت دا پہلا حق کہ جو تو کھائے انہوں کھلا۔ یا نبی اللہ اے تے ہو گیا عورت دا حق، تے مرد کی حق ہے؟ فرمایا مرد ہے یا کہ مرد جسم دے اتے زخم ہو، توجہ نہ سننا ذرا، جسم تے زخم ہو، زخم تے پیپ نہ پڑے ہو زخم۔ میرے رسول کریم فرمانے نے اگر عورت اپنی زبان نہ زخمن صاف کرے، زبان نہ، حضور فرمانے نے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ فرمانے نے کہ ابھی حضور دی بارگاہ جانا ہے، یا نبی اللہ اجازت ہے میں سجدہ کراؤں؟ بولو نا سبحان اللہ۔ حضور دے احکامات حضور دے جڑے حکم فرمائے نے اللہ کریم توفیق دے انہاں تے عمل کرن دی۔ حضور دی بارگاہ دے بندہ آندا ہے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ فدا کبھی امی یا نبی اللہ میری جان دے قدموں تو قربان نہ کرو۔ حضور حکم دے میں تینوں سجدہ کرو۔ فرمایا خبردار اللہ دی ذات تو سوا کسے نوں سجدہ کرن دی اجازت نہیں، اللہ دی ذات تو سوا کسے نوں سجدہ کرن دی اجازت نہیں۔ یا نبی اللہ اللہ دی ذات تو سوا کسے نوں سجدہ کرن دی اجازت نہیں۔ کی وجہ کی ہے؟ فرمایا ہاں اگر اللہ تو بعد کسی نے سجدہ دین دا حکم ہوندا تے عورت نو حکم ہوندا اپنے شوہر نو سجدہ کرے۔ عورت نو حکم ہوندا اپنے شوہر نو سجدہ کرے۔ اج بازو برابر زبان کڈ کے گھر دی چار دیواری دے اندر رہ کے اگر جڑی عورت تھوڑی قناعت وچ تھوڑے معاملات میں خوش نہیں ہوندی، رب دا شکر ادا نہیں کرتی، یار وہ کد اس نے سلوک ہے، وہ کدی مہربانی ہے، کد رشتہ ہے جہاں مرد نو یہ گل دے تانا دے تو کما کے سانو اچھے طریقے نہ کھوا نہیں سکتا۔ ساری دیہڑی مزدوری کر کے دھوپے سڑ کے رات نو جا کے کچھ لے کے جائے، وہ بیوی انہوں اچھے طریقے نہ پانی بھی نہ پوچھے، وہ تیمارداری بھی نہ کرے، وہ حسن سلوک بھی نہ کرے، وہ واسطے میرے رسول کریم کا فرمان ہی کافی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیڑی عورت اپنے شوہر میں بد سلوکی کر دیئے جنت وچ بیٹھی حور اس عورت کو بد دعا دے کے کہہ دیئے قاتلک اللہ، اللہ تینوں قتل کرے، تینوں نہیں پتا اے تھوڑے دنوں دا تیرے کول مہمان ہے، بعد میں ساڈے گھر آ رہے ہیں۔ میرے آقا فرمانے نے جیڑی عورت اپنے شوہر نہ حسن سلوک نہیں کر دی، بد سلوکی کر دی، سن لو میرے حضور فرمانے نے جنت بیٹھی ہو۔ بولو رب کے بولو سبحان اللہ۔ اور جنت بھی نیڑے نہیں، ستا سمانت ہوتے نور دے سیرامت ہوتے جنت، میرے آقا فرمانے نے جنت سے بیٹھی ہو۔ ایک مثال یاد آگئی، اللہ کریم قبلہ حافظ الحدیث آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ ایک بیٹے چھے حدیث شریف بیان کردے سکے میں مناج سن تے ایتھے آپ ایک مثال دینے ہوئے سن فرمانے سن ایک مولوی صاحب انہوں نے بیوی انہوں نے بڑا بد سلوکی کر دی سی تے اگلے دن مسجد میں سپیکر کھول لیا، کہنے لگے بیویوں باز آ جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس اور مرد کی بیوی انہوں تنگ کر دیئے، بد سلوکی کر دیئے، جنت میں بیٹھی حور ہونے بارے نے بد دعا دے دیئے اور انہوں کہہ دیئے قاتل عقیدہ اللہ تنوں قتل کرے۔ تے مولوی صاحب دا عقیدہ ایسی کہ حضور غیب نہیں جان دے، سرکار غیب نہیں جان دے، مولوی صاحب دے عقیدہ فرماتے نے وہ اگلے دن کسی بندے نہ چلیا، انہوں نے کہا مولوی جی حور کی ہے، انہوں نے کہا مخلوق اور جنتی کبیرہ میں جنت میں مقام کرنے والی ٹھہرنے والی وہ حور کتوں پیدا ہوئی؟ میں کہا سرکار دے نور وچوں
تے سب رب کریم جنت دی حضور دے نور وچ خدا سنیا ہے ربی نور سی تے موقع تے جنت دی ساری نعمت نبی دے نور وچ میں کہا چلی جنت کتنے رہ کئی ہزار کروڑا میل دور انہیں کہ جنت چ بیٹھی حور آنن فانن زمین تے لڑتی ہوئی اس عورت نو جڑی اپنے مرد نال بد سلوکی کردی پئی اونوں ویکھ سکدی ہے مولوی جی حور ویکھ سکدی ہے حضور نہیں ویکھ سکدے ایڈی دور جنت چ بیٹھی حور دا علم مانگدے ہو تے 5000 کلومیٹر دور مدینے گنبد خضرا حسنین دے نانا جان گنبد خضرا دے بیٹھے ہوئے اپنا غلام نو ویکھ سکدے نے رسی بھی کہہ سکتے ہیں کرم کی نظر ہم پری خدا را دنیا دے معاملہ دنیا دے رہ جانے میں قبر چے نہ چیزہ میں کوئی دل لگنی اوتھے نہ پکھے دی لوڑ رہنی ہے اوتھے نہ بچی دی لوڑ رہنی ہے اوتھے جس چیز دی لوڑ ہے وہ ہون منگن نہ ویلے جنہوں جنی نظر چاہی دی جنی حضور دی نگاہ چاہی دی انہی آواز نہ پڑھ لے قبر چے انہی ٹھنڈک انہی راحت انہی سکون نصیب ہو رہے گا اور جنہ ایمان عقیدہ شکل کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بولے قبر چے کم آئے گا بندہ بولے کرم کی نظر ہم خدا را اے خاموشی جنہاں دی زبان خاموش دے میں ہاتھ جوڑ کے کرے گا قبولیت دا ویلا سید الایام خدا دا کار خدا دی دتی ہوئی توفیق تیری زبان پر کبھی بندہ بدبخت نہ رہے کسی کمینے دا محتاج نہ رہے رب اپنے کرم نہ اپنے فضل نہ اپنی رحمت عطا کرے کرم کی نظر ہم پر خدا پیش کریں گے حضور خدا نو حضور بڑے پیارے ہیں تے حضور نو خدا بڑا پیارا ہے جنہاں اس کا وجہ ایمان پڑے کرم کی نظر ہم پر خدا را جنت ایسا ماحول بنتا ہے جو بندہ حضور دی بارگاہ اس طرح سے پیش کرتا ہے حضور دی بارگاہ کی لگانا کی پیش کرتا ہے کرم کی جنہوں پتا ہے نا اپنے اپنے اندر دا زمین دا دل دا دھڑکنا تو پتا ہوتا بندے کو جیڑا تے حضور دا شرمائے نہیں تے جیڑا کسی اور دا بے شک اٹھ کے ٹر جے دا گلا بھی کوئی نہیں ڈرنا بھی کوئی نہیں تے منت بھی کوئی نہیں تے جیڑا حضور دا او پڑے گا کیوں آج وہ پڑے گا حضور دی محبت وچ تے جدوں قبر تے نام بولیا گیا تے حضور دی محبت وچ آ کے بھی کوئی نہیں لگے والا تاجدار مدینہ آپ کی بارگاہ کی فریاد کرے کوئی ہوئے گا بد کیتا بے نسلہ بے پرمتا
جڑا کہ حضور سننے نہیں تے کڈا خوش قسمت ہے تے کڈی خوش قسمت ہوندی ماں ہے جنے سکھایا ہے پتر پریشانی میں دنیا دار کو نہیں پکارنا اللہ نے کیا پکارنا ہے مضبوط رکھے قبر کیوں نہیں راہ نصیب ہوئے یہ جملہ روایت نہیں بولیا کہ ہن بولو گے تے قبر کیوں نہ کرن نہیں وہ بولنا ہی ہونے میں جنوں قبر تے مصطفیٰ نے نواز نے اپنے عقیدے اور محبت نال ہی بولنے ہیں جڑا آگے بیٹھ گیا حضور دی محبت وچ بندہ بدبخت نہیں رہ سکدا کہ بدبختی اس بندے تے سوار ہوئے جڑا بندہ حضور دے ذکر تو خار کھائے حضور دے واسطے وسیلے رشتے تو خار کھائے وہ بھی کیسا بندہ ہے جڑا حضور کی مدد حضور دی نظر عنایت منگنے کے شرمائے میں کہ بندہ ہی اور کہ دنیا دین نے آیا پریشان ہو کے خیرات تو میں نے یہاں کے نہیں کھڑوایا کہ تو خیر ملنے کی توقع نہیں کہ تو امید ہے ہی کوئی نہیں اور دنیا داری کے رشتے ناطے ایسے نے ذرا حالات بدلے وفاواں بدلیاں دعواں بدلیاں نگاہاں بدلیاں کعبے دے معبود کی قسم حالات بدلنے نہیں دے رہے اور تے حالات بدلے نہیں لے کے جانے اور تے جے حالات بدل دے پریشان ہو جائے اور نہ اپنے غلاموں کو نظر مارے جاتا ہے جنت میں چور کی آتی ہے قاتل اللہ بخاری دی حدیث اللہ تے کو قتل کرے اگلی حدیث مبارکہ سن لو میرے حضور فرمانے نے چھیڑا بندہ ہون زمانہ حال ہے اگر میرا بندہ عورت کی بد زبانی کی ہوتی بکواس بازی کی بد زبانی کی گالی گلوچ کے صبر کر دینا ہاتھ اٹھا کے مار کے یہ سیدھا کرنا ہوتا نہیں کیڑی بسکی پیدا کیتا گیا قرآن کا فیصلہ ہے ان سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی پیار نہ سمجھاؤ نہیں سمجھ آتی حضور فرمانے میں انہوں مارنا نہیں انہیں بستر لگ کر دیو پھر بھی سمجھ نہیں آتی انہیں چہرے تے نہیں مارنا انہیں چہرے تے نہیں مارنا چہرے تے نہیں مارنا میرے نبی فرمانے رہے حضور کہتے تھے پہ انہیں بستر لگ کر پھر بھی سمجھ نہیں ہوتی انہوں لگا کہ مار پر چہرے تے نہیں مارنا میرے قریب فرمانے کہ پھر بھی باز نہ آئے انعام سن مصطفیٰ دونا باتیں کہ بندہ ساری جاڑی میں مدوری کر کے باہر کے ملکہ کے باہر دیا خواب چھان کے اپنی آل اولاد بیوی بچے کو پال لے اگر وہ بیوی ہوتی قدر نہیں کرنی میرے نبی فرمانے نے پریشان نہ ہوئے میرے تھوڑا میں کرے جنت میں جو حور روزانہ اور عورت کو تباہ دے دیئے اور اگلا جڑا انعام نبی نے کہا فرمایا حضور فرمانے نے چیڑا بندہ عورت کی بد زبانی کے صبر کر جائے جنہ ایوب علیہ السلام بیماری کے صبر کی دے نا حضور فرمانے جنہ رب نے انہوں ثواب دیتے ہیں انہوں ثواب اس بندے کو کہا فرمایا جاتا ہے کیڑا بندہ عورت کی بد زبانی سے صبر کرتا ہوں دیکھو کہ کم واہ ڈاڈا ہو جائے بد زبانی کی اتنے کم چلا جائے تو صبر کر لے بولو نا یار خلاف توقع موضوع کے خلاف توقع کرنا بندے نو ہضم اور دل کی تشخیص نوٹ کرنی چاہیے میرے رسول کریم نے اس میں سلوک دیتے حضور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ دے انہیں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے صاحب عائشہ صدیقہ پہنچے یا نبی اللہ تسی کیوں سبودی عورت کا ذکر کر دے رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ خبردار چپ جیڑی راحت اور جیڑا پیار خدیجہ الکبریٰ نہ دے تسی نہ ہائے ہائے حضور اٹھتے ہیں پھرتے ہیں چلتے میرے وشال کو بعد کہ تو کیسا تہوار ہے نا حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دیا سہیلیاں بن وہ رشتہ ناتا دیکھ دیا حضور نے سنے شروع کر دیا انہاں دیا سہیلیاں بن شہما چیزاں کھان پین والی پہلیاں کرنیاں کہ خدیجہ دیا سہیلیاں نو خدیجہ دی یاد نہ کر پائے حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ جو خدیجہ الکبریٰ دا آخری ویلا آیا نا تو آپ نے فرمایا فاطمہ جی امی جی فرمایا جلدی نہ اپنے ابو جان حضور محمد عربی دی بارگاہ جاؤ تو انہوں نے کہو حضرت خدیجہ الکبریٰ دا آخری میرے آپ دی خواہش لے کر حضور دا پیار ہے خدیجہ الکبریٰ دینا حضور نے پیار کے سب نہ کیتے دنیا امہات المومنین نے حضور نے سب نہ محبت کی ہے اور سبق بھی یہی دیتا ہے
پیار کرنا ہے جس گھر میں میاں بیوی کا اس میں سلوک ہے کعبے رب دی قسم حضور دے فرمان کے مطابق وہ گھر جنت ہے سبحان اللہ جس گھر میں صبح لے کے شام تک نکتہ چینی شک و شبہ تن و تشریح اس گھر کے سکون کتنے آ گئے سکون تائیں میرے حضور فرمانے عورت کا پہلا حق جو تو کھاوے ان کھلا سبحان اللہ اس فرمان میں جدا رہا ہے کہ بتا نہیں مرد باہر کڑائی کھاتا ہے اور تو گھر بچے ماں سے دال لے کے جائے اور جو خود کڑائی گوشت مٹن کھائے گا گھر بیوی بچے ماں سے وہ لے کے جائے گا تو یقیناً محبت فطرتی عمل ہے ادھر بھی دل سے محبت پیدا ہو جائے اور عورت میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میں رب کریم کی بارگاہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا عورت کو حکم دے گا اپنے شوہر کو سجدہ کرے سبحان اللہ عورتاں وچ معاملات ہوندے نے حضور فرمانے نے عورت ناقص العقل دا مطلب عقل ہونی پوری جی عقل اس عقل دے حساب نہ اونا کم حضور امام الانبیاء نے جڑے سبق دیتے نے صاحب خدا را انہاں نوں سبق اس سبق نوں یاد رکھنا بڑا ضروری ہے اس نے سلوک کرنے بد زبانی نہیں کرنی بد کلامی نہیں کرنی ظلم نہیں کرنا حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے تے جانا تے امام والی حضور فرماتے نے اگر تیرے نال بد زبانی ہوے اگر تیرے تے ظلم و ستم ہوے چپ کر جاؤ جنہ ایوب علیہ السلام بیماری تے صبر کیتے رب کریم انہاں ثواب عطا فرمائے گا آپ رب مسیح دی گل کردے سب آپ فرماندے نے میں حج کرن دا ارادہ کیتا اج میری ماما بہناں گھر دے اندر اسلامی ماحول اسلامی معاملات نوں اپنا لین اے دیش بیوی دی لعنت تو دور ہٹ جائے انڈیا دے ڈرامے تو دور ہٹ جائے اے دنیا دے معاملات تے اتنی شوخیاں بندیاں تو کوئی بندے نوں تباہ تے برباد کر کے رکھ دیندیاں نے اپنے گھر والوں خطور او ماں بہن جڑی جڑے پیرا تھلے رب کریم نے جنت دا رتبہ کمال عطا فرمایا جنت عطا فرمائی جڑی ماں بن کے رتبہ وکھرا بہن ہوے تے رتبہ وکھرا اوے رب کریم نے نامے رشتے جڑے عطا فرمائے نے اے بڑے فقیراں دے کمال والے رشتے نے آس حضرت رابعہ بصریہ کہندیاں نے میں ختم ہو گئے اللہ دی نیک ولیوں حضرت رابعہ بصریہ کہندیاں نے حج کرن دا ارادہ کیتا نال بھی کوئی نہیں کلی گھر وچ نکلی قدم باہر رکھیا پہلا قدم اٹھایا او دی بارگاہ تے سجدہ شکر ادا کیتا پہلا قدم سجدہ دوسرا قدم سجدہ تیسرا قدم پھر سجدہ چوتھا قدم پھر سجدہ بولنے وچ وقت اتنا نہیں لگتا اور رک کے سجدہ کر کے پھر قدم اٹھانا پھر سجدہ کرنا وقت زیادہ درکار ہے ہن اگر تے رابعہ بصریہ گھروں نکلیا مکہ المکرمہ دی سرزمین تک قدم قدم تے سجدہ کرنی ہوئی نہیں جنہوں سبحان اللہ بولنا چاہیے وہ میں نہیں بولے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس لیے کہ نہ بولو رب کریم ساڈے خراج بھی ایسا درد اور ایسا کمال عطا فرمائے جہدے وچ رب دی فرما برداری اور مصطفیٰ دی تابعداری ہوئے کی سمجھتے ہو اسی گھر وچ ٹی وی ڈش لا کے اپنے بچے کو اچھی حالت والا موبائل لے کے دے کے دنیا نہ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور دنیا نہ کنیکٹ تے اولاد ہو جائے گی پر آخرت تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اور یہ چاہنا ہے اولاد آخرت نہ کنیکٹ ہو گئے دنیا کے معاملات تو ڈسکنیکٹ کر وہ دی تربیت کر انہوں پڑھا شاستر کہنے نا عورت حیادار ہوئے پردے دار ہوئے دین دار ہوئے ایک گھر نہیں کئی نسلیں سنبھالتی ہیں اتفاق کرنے سے کرنے تو بولو سبحان اللہ حضرت رابعہ بصریہ کیا میں قدم قدم میں سجدہ کر دی گئی جو اتنا قریب ہے میرا کسی دی محنت نو ضائع نہیں کرتا کسی دے کیتے عمل نو ضائع نہیں کرتا رابعہ بصریہ کہنی ہے میں جہاں خانے کعبے دے قریب پہنچی تو منظر یہ عجیب دیکھیا ادھر حضرت با یزید بسطامی طواف کرتے سب ہے طواف کرتے ہیں اچانک نظر اٹھی کعبہ اپنی جگہ غائب ہو گیا کعبہ اپنی جگہ حضرت با یزید بسطامی عرض کرتے ہیں مولا کعبہ کدھر گیا ہے اور میں با یزید ساڈی بندی نیک بندی ساڈے گھر دی زیارت واسطے آ رہی تے قدم قدم تے سجدہ ادا کردی آ رہی ہے تے ساڈا کعبہ دا استقبال کرنے واسطے آ رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جنہاں دا خدا بھی او دا کعبہ بھی تو دے فرشتے بھی جنہاں دا حیا کرتے ہیں اللہ کریم نے یہ رشتہ اور ناتا ایسا بنایا ہے
حسن سلوک دا حکم ہے تے رب توفیق دے حسن سلوک کرن دی. واخر دعوانا الحمدللہ.